یہ بہت بڑا کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اور اپنے بندے اور بندیوں پر کہ دھوکے میں پھنسے ہوئے انسانوں، افراد ہوئے تو افراد، قومیں ہوئی تو قومیں، ملک ہوئے تو ملک، ان کے واقعات کو قرآن نے ذکر کر دیا اور پھر ہر ایک سے یوں کہا دیکھو یہ جتنے واقعات ہیں یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں. کہیں کہا فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھوں والو آنکھیں کھولو. فاعتبروا یا اولی الالباب، عقل والو عقل سے کام لو، عبرت حاصل کرو. کہ واقعات ہمارے دستور ہیں، ہمارے قانون اور ہمارے ضابطے ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ان کی دعوت، ان کی محنت پر لبیک کہنے والے، ان کی زندگی اور ان کے پیغام کو اپنانے والے، ان کے واقعات کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. ہاں ان کے راستے میں کیا آزمائشیں آئی، کیا امتحانات آئے، کن کن گھاٹیوں سے وہ گزرے ہیں اور کیسے کیسے حالات ان پر آئے ہیں، اس کو بھی ذکر کیا ہے. والعاقبۃ للمتقین، انجام کار میدان انہی کے ہاتھ میں رہا ہے. ان کے مقابلے پر نبیوں کی دعوت، نبیوں کی زندگی، نبیوں کا دین، نبیوں کی لائی ہوئی شریعت و سنت، اس کے خلاف اس کا مقابلہ کرنے والے، ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوا. خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے حق تعالی شانہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پیارے نبی جی آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھیوں والے کے ساتھ کیا کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، فرعون کے ساتھ کیا کیا. مختلف موقعوں پر مختلف انداز سے متوجہ کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں انسان کا بحیثیت انسان ہونے کے سب سے پہلا جو فرض اور اس کی سب سے پہلی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا ہے. اسی لیے قرآن نے بہت پیارے انداز میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا اس سورہ میں بہت عجیب انداز سے سمجھایا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، کہنا تو اتنا ہی ہے. انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، استعدادیں بڑی ہیں اور بے پناہ صلاحیتیں ہیں، لیکن اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. کہنا تو اتنا ہی تھا، اس سے پہلے وہ قسمیں کھائی ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، انسان ہو، ہم نے تمہیں عقل دی ہے، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے کتابیں اتاری ہے، اپنے پاس سے نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں، موقع موقع پر تمہاری رہبری کی گئی ہے. سب سے بڑی بھول تو یہ ہے کہ تم اپنے خالق و مالک ہی کو بھول گئے، اپنے اللہ ہی کو بھول گئے. کہ ذرا جانور کو تو دیکھو، جو جانور کسی کے گھر باندھا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، جو اس کی گھاس پھوس اور اس کے پانی دانے کا خیال رکھتا ہے، اس میں اتنی تمیز ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی پرایا، کوئی اجنبی اس کے پاس سے گزرے تو مارنے کو رسے توڑاتا ہے. لیکن اس گھر کا بچہ اگر اس کی سینگ پکڑ لے، اس کی پشت پر سوار ہو جائے، اس کی دم پکڑ کے لٹک جائے، تو اس کو اتنا پاس ہوتا ہے کہ نہیں، اس گھر کا دانا کھا رہا ہوں، اس کی گھاس پھوس کھاتا ہوں. پھر
اسی محنت کے لیے پالا جاتا ہے جس پہ سواری کی جاتی ہے، راہ خدا میں چلتا ہے، کہ جب یہ اپنی سوار کی فرما برداری میں، کہ گھوڑے کی عجیب بات یہ ہے، گھوڑا کبھی اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میلوں کا سفر کر کے آیا ہو، تھک کے چور ہو چکا ہو، پسینوں میں شرابور ہو، اپنے استبل میں وہ پڑا ہوا ہو، لیکن آدمی کے پیروں کی چاپ سن کر ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والا میرا مالک ہو، جو میری گھاس پھوس کا خیال رکھتا ہے، جس کا میں کہلاتا ہوں کہ اسے کوئی خدمت کی ضرورت ہو، اور یہ میری بہت بے غیرتی کی بات ہے کہ وہ آئے اور مجھ کو پڑا ہوا سوئے پائے۔ گھوڑے کی خاص صفت یہ، پھر اس گھوڑے کو جب لگام اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، کبھی گھوڑا لگام لینے سے انکار نہیں کرتا۔ جب اس پر زن رکھ دی جاتی ہے، مالک اس پر سوار ہو جاتا ہے، بغیر اشارے کے اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلاتا، اشارے کے بعد رکتا نہیں، بغیر اشارے کے چلتا نہیں۔ اگر کہیں اس کو موقع ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں اس کی جان خطرے میں ہے، لیکن اس کا مالک یہ چاہتا ہے، تو یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کی طاعت میں اور اپنے مالک کی فرما برداری میں یہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ ساری مثالیں دے کر اس انسان کو کہ تم کون ہو، تمہاری زبانوں پہ کوئی لگام نہیں، تمہاری آنکھوں پہ کوئی پابندی نہیں، تمہاری سوچ پہ کوئی پابندی نہیں، ڈھیلوں کو، پتھروں کو، مٹی کو، نہ جانے ہڈی کو، نہ جانے کس کو سوچتے ہو۔ صبح سے شام تک نہیں بولتے ہو تو اللہ ہی کو نہیں بولتے، اللہ کے ہر غیر کو، کہ بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھیاں بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟